وہ فرشتہ آئے گا پکڑ کے لے جائے گا۔ یہ شہرت، یہ دنیا، یہ روپیہ، یہ مال، یہ دولت، یہ لوگوں کا آٹوگراف لینا، یہ پروٹوکول اللہ کی قسم کچھ کام نہیں آئے گا۔ اگر کام آئے گا تو رب کا قرآن، رب کے احکامات، ان پر عمل اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر جتنا چلا ہوا آپ سے جو محبت وہ کام آئے گی۔ تو میرے محترم دوستو، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم اپنے آئیڈیل ان لوگوں کو بنائیں جن کی شان میں رب نے قرآن نازل کیا، جن کی وصف اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، جن کو دعائیں کر کر کے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا، اے اللہ عمر بن حشام یا عمر بن خطاب دونوں میں سے ایک دے دے۔ جی دنیا والے بھی چیزیں مانگتے ہیں، جی کوئی کچھ مانگتا ہے، کوئی کچھ مانگتا ہے، میرے پیارے نبی نے بھی مانگا، میرے پیارے نبی نے بھی اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلا دیے، دعا مانگی، اے اللہ دو عمروں میں سے ایک عمر مجھے دے دے، یا عمر بن حشام مجھے دے دے، یا عمر بن خطاب مجھے دے دے۔ اور رب کائنات نے محمد مصطفیٰ کی دعا کو سن لیا، آپ کی پکار کو سن لیا، آپ کی طلب کو سن لیا اور عمر بن خطاب دے دیے۔ جی تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب دعائے رسول ہے۔ عمر بن خطاب جو ہے اللہ کے مانگے ہوئے ہیں، مانگے ہوئے ہیں، مانگے ہوئے ہیں۔ دنیا میں آپ دیکھیں، آپ جس چیز کی طلب کرتے ہیں، تڑپ ہوتی ہے، آپ مانتے ہیں، اللہ کی قسم اگر وہ چھوٹی سی بھی چھوٹی چیز وہ آپ کو مل جائے، آپ کتنے خوش ہوتے ہیں؟ جی کتنے خوش ہوتے ہیں؟ ادھر ٹکٹ لگا ہوا ہو جانے کا، ادھر پاسپورٹ ہو کفیل کے پاس، جی ادھر سے ٹکٹ آپ لے لیں اور پاسپورٹ ہو کس کے پاس ہے؟ کفیل کے پاس۔ جی تو اندر جو کچھ کھچڑی بن رہی ہوتی ہے، جی جتنی گھٹن اور جتنی گالیاں اور جتنی دعائیں اندر سے نکل رہی ہوتی ہیں اسی آدمی کو پتہ ہے۔ جی اور اس کے بعد اگر اس کو عین موقع پر پتہ چلے کہ کل میری فلائٹ ہے اور آج اس کو اس کا پاسپورٹ مل جائے، جی اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ رہے گا؟ کتنا خوش ہوگا، کتنا خوش ہوگا۔ یہ جگہ ہے اقرار۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا نتیجہ ہے۔ تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم مسلمان ہیں، اپنے آئیڈیل صحابہ کو بنائیں، اپنے آئیڈیل تابعین کو بنائیں، اپنے آئیڈیل تبع تابعین کو بنائیں، اپنے آئیڈیل شہداء کو بنائیں، اپنے آئیڈیل صالحین کو بنائیں، اپنے آئیڈیل دنیا کے لوگوں کو، جی ان اداکاروں کو، ان کھلاڑیوں کو نہ بنائیں، ان کھلاڑیوں کو نہ بنائیں۔ جی اپنی کٹنگ، اپنا لباس، اپنا کھانا پینا، اپنا ڈریس، اپنی سیٹنگ ہم ان لوگوں جیسی کرتے ہیں۔ جی اس لیے تو اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جو دنیا میں جس کے ساتھ محبت کرتا کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا، اسی کے ساتھ ہوگا۔ جی جو اللہ اس کے رسول کے ساتھ محبت کرتا ہے وہ اللہ اس کے رسول کے ساتھ ہوگا، اور جو اداکاروں کے ساتھ محبت کرتا ہے انہی کے ساتھ ہوگا، جو صحابہ کے ساتھ محبت کرتا ہے وہ انہی کے ساتھ ہوگا، جو اداکاروں کے ساتھ محبت کرتا ہے انہی کے ساتھ ہوگا۔ یہی مثال مردوں کی، یہی مثال عورتوں کی۔ اگر عورتیں بی بی فاطمہ سے محبت کرنے والی ہیں، اگر عورتیں جو ہے وہ بی بی عائشہ سے محبت کرنے والی ہیں، اگر عورتیں صحابیات سے محبت کرنے والی انشاءاللہ انہی کے ساتھ ہوں گی۔ اور اگر یہ دنیا کی عورتوں کے ساتھ محبت کرنے والی ہیں جن کا میں نے ذکر کیا تو پھر انہی کے ساتھ ہوں گی۔ جی جو مرضی لے لو، جی مارکیٹ میں جاتے ہیں جو چیز دل کو پسند آتی ہے وہی خریدتے ہیں نا۔ جی اگر ہم یہ کیرلا مارکیٹ میں آتے ہیں جی سبزی لینے کے لیے تو جو اچھی سبزی ہوتی ہے دل کو بھاتی ہے وہی لیتے ہیں، جی یا جو انہوں نے پھینک دی ہوتی ہے وہ لیتے ہیں۔ جی جو ہمارے دل کو، ہماری آنکھ کو اچھی لگتی ہے ہم اسی کو خریدتے ہیں۔ جی قیمتی سے قیمتی چیز خریدنا چاہتے ہیں۔ تو بہرحال تو میں یہ عرض کر رہا تھا اللہ کے لیے اپنے آئیڈیل ایسے لوگوں کو مت بنائیں جن کی آخرت کا بھی کسی کو یقین نہیں کہ ان کی آخرت کیسے آئے گی۔ جی اسی طرح ایک اور واقعہ بیان کر کے ختم کرتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، جس طرح میں نے عرض کیا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ وقت آ گیا۔ جی
جب آپ کی وفات کا وقت قریب آیا تو بی بی عائشہ فرماتی ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابا جان نے مجھ سے پوچھا آج کون سا دن ہے، آج کون سا دن ہے؟ تو ای یوم ھذا، یہ کون سا دن ہے؟ تو میں نے عرض کی کہ سوموار کا دن ہے۔ میں نے کہا سوموار کا دن ہے، اور سوموار کے دن بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے۔ تو بی بی فرماتی ابا جان نے پوچھا کون سا دن ہے؟ گھر والوں نے جواب دیا سوموار کا دن۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر آج رات میرا انتقال ہو جائے تو کل تک مجھے گھر میں مت رکھنا، کل تک مجھے گھر میں مت رکھنا، جلدی جلدی مجھے کفنا دینا، نہا دینا، غسل دے دینا، اور جلدی جلدی جنازہ پڑھا کر مجھے دفنا دینا، اس لیے کہ جتنا ساتھ جلدی جلدی محمد مصطفیٰ کے میں قریب ہو جاؤں اتنا ہی اچھا ہے۔ مرنے سے پہلے بھی گوارا نہیں دوری، مرنے کے بعد بھی دوری گوارا نہیں، کہ مرنے کے بعد مجھے یہ نہ کرنا کہ وہ آ رہا ہے جس طرح ہم کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ ابھی ٹھہرو جی، ابھی ٹھہرو، ابھی بیٹے نے آنا بڑی دور سے، ابھی تو فلانا آدمی 300 کلومیٹر سے آ رہا ہے، ابھی جی یہ تو لیٹ ہو رہے ہیں، اچھا چلو 4-5 برف کے بلاک لے آؤ دائیں بائیں تاکہ اس کی علاج خراب نہ ہو، یا جو ہے اس کو ہاسپٹل میں رکھ دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے رشتہ دار، اس کے دوست، اس کے اور پڑوس والے دور سے آ رہے ہیں، انہوں نے اس کا دیدار کرنا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں، مرنے کے بعد جتنی جلدی ہو سکے مردے کو اس کی منزل تک پہنچا دو۔ اگر اس نے نیکیاں کی ہیں تو اپنے انعام کو لے لے، اور اگر وہ گناہگار ہے تو تمہارے سر سے اس کا بوجھ اتر جائے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آخری خواہش کیا ہے کہ جلدی میرے مرنے کے بعد اگلے دن کا انتظار مت کرنا، جلدی جلدی مجھے کفنا دینا، غسل دے دینا، اور میرا جنازہ پڑھا کر مجھے دفنا دینا، اس لیے کہ جتنا جلدی ہو سکے میں محمد مصطفیٰ کے قریب ہو جاؤں۔ اللہم صلی علی محمد۔ دوبارہ میرے محترم دوستو، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیوں کا ہم مطالعہ کیا کریں، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کی سیرت کو ہم اٹھایا کریں، صحابہ کی سیرت کو ہم پڑھیں، اللہ کی قسم ہمارے ایمان زندہ ہو جائیں گے جی۔ لیکن ہمارے پاس ٹائم نہیں، مولوی صاحب صبح نکلتے ہیں شام کو آتے ہیں، اتنی تھکاوٹ ہوتی ہے کہ اس کے بعد ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا یہ کیا کرنا ہے۔ میرے بھائی یہ دنیا ہے، جتنا اس کے پیچھے جائیں گے یہ آپ کے آگے چلیں گے۔ اگر آپ بھاگیں گے یہ بھی بھاگیں گے، آپ دوڑیں گے یہ بھی دوڑیں گے، آپ چوتھا گیئر لگائیں گے تو یہ بھی آپ کے ہاتھ میں آنے والی نہیں، دنیا ہاتھ میں آنے والی نہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اگر دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے سارے کا سارا ایک آدمی کو دے دیا جائے، کوئی ایک شہر نہیں، کوئی ایک ضلع نہیں، کوئی ایک صوبہ نہیں، کوئی ایک ملک نہیں، اللہ کے پیارے فرماتے ہیں یہ دنیا اور جو کچھ اس دنیا میں ہے سارے کا سارا ایک آدمی کو دے دیا جائے تو وہ دوسری دنیا کی خواہش کرے گا، تو بھاگی آگے دنیا کے نہ بھاگی، دو دنیا دے دی جائے تیسری دنیا کی تلاش میں لگ جائے، پیٹ نہیں بھرتا۔ اور اگر پیٹ بھرنے والی چیز ہے کوئی تو صرف موت، بس جی موت، یہ بھی آ جائے وہ بھی آ جائے وہ بھی آ جائے یہ بھی آ جائے، کوئی آدمی بھی راضی نہیں ہوتا جی۔ تو بہرحال میرے محترم دوستو، ہم آخرت کی تیاری کریں، ان صحابہ کی سیرت کو ہم پڑھا کریں، ان صحابہ کے قصوں کو، ان کے واقعات کو ہم پڑھا کریں تاکہ ہمارے دلوں میں صحابہ کی محبت پیدا ہو جائے، ہمیں پتہ چلے کہ یہ صحابہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طرح محبت کیا کرتے تھے، تاکہ ہم بھی اپنے آپ کو اسی محبت کی طرف ڈھال دیں۔ جس طرح میں نے یہ کہا تھا بخار چیک کرنے کا ایک آلہ ہوتا ہے جی، جس کو آپ تھرمامیٹر بولتے ہیں، مختلف قسم کے، کوئی یہاں رکھتا ہے کوئی بغل میں کوئی منہ میں، یہ ہوتا ہے ٹمپریچر چیک کرنے والا کہ اس وقت اس آدمی کو بخار کتنا ہے۔ تو اگر میں یہ کہوں کہ صحابہ ہمارے لیے نمونہ ہیں، وہ ہمارے آئیڈیل ہیں، ان کو دیکھ کر ہم اپنے ایمانوں کا اندازہ لگائیں، صحابہ کی زندگیوں کو دیکھ کر ہم اپنے ایمانوں کا اندازہ لگائیں کہ ہمارے دلوں میں ایمان کتنا ہے، اور اگر ہمارے دلوں میں ان جیسا ایمان ہے یا پھر ان جیسا تو ہو نہیں سکتا لیکن ہم ان کے راستے پر ہیں، ہم ان کے راستے پر ہیں، تو میں اللہ تعالیٰ جل
ہوں کہ جن کے راستے پر آپ ہوں گے، جن کے ساتھ آپ محبت کریں گے، ایک دن اللہ آپ کو ان کے ساتھ ملائے گا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی عقیدت، سچی محبت نصیب فرمائے، اصحاب رسول کے ساتھ سچی عقیدت، ان کی محبت نصیب فرمائے، اور ان کے نقش قدم پر اللہ تعالیٰ جل شانہ مجھے بھی آپ کو بھی چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے دل میں جتنی بھی نیک حاجات ہیں اللہ تعالیٰ جل شانہ ان کو قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ چلتے پھرتے قرآن و سنت کا ہمیں نمونہ بنائے، خود بھی قرآن و سنت کی تعلیم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی اولادوں کو جو اب ہمارے متحد ہیں ان کو بھی قرآن و سنت کی تعلیم دلوانے کی توفیق عطا فرمائے۔ 5 وقت کی رب کائنات ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، سنت موقدہ غیر موقدہ اور نفلی عبادت بھی اللہ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو جن کے اوپر زکاتیں ہیں اللہ ان کو زکات دینے کی، اور جو زکاتیں دیتے اللہ ان کی قبول فرمائے، اور اللہ ہمیں صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ذکر و اذکار کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ زیادہ سے زیادہ درود شریف ہمیں پڑھنے والا بنائے، چلتا پھرتا قرآن و حدیث کا اللہ ہمیں نمونہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ زندہ رکھے تو بھی ایمان پر، اور جب ہمیں موت آئے تو پھر بھی ایمان پر، ہماری زبانوں پر جاری و ساری لا الہ